اور عثمان کے اوپر گالیاں بکتے ہیں، یہ بدبخت، یہ کافر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سمت کے کفار ہیں۔ جو ابو بکر کو گالی دے، جو عمر کو گالی دے، جو عثمان کو گالی دے، ان کے اوپر تبرے کسے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ سنو حضرت علی کیا کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ من اشجع الناس، اپنے لوگوں سے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یہ بتلاؤ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کہنے لگے کہ انت، آپ سب سے بہادر ہیں۔ فقال ما انا فما انا فما بارزت الا انتصفت منه، مجھے کہہ رہے ہو بہادر، میں نے تو ہمیشہ اپنے جوڑ کی لڑائی لڑی ہے، میں نے ہمیشہ اپنے جوڑ کی لڑائی لڑی ہے۔ ولكن اخبرونی فی اشجع الناس، لیکن مجھے بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر مجھ سے بھی بڑا کون ہے؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا کہ لا نعلم فمن، مجھے نہیں پتا ہے کون ہے، آپ ہی بتائیں۔ قال ابو بکر الصدیق، کہنے لگے سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے اس وقت جب غزوہ بدر کے موقع پر کفار اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پہاڑی پر ایک جھوپڑی بنائی گئی، اور یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اسی جھوپڑی میں بیٹھ کر مسلمانوں کے فوجوں کی کمان کریں گے۔ اس وقت یہ بھی میٹنگ ہوئی ہماری کہ ہم جب میدان جہاد میں ہوں گے تو نبی کے پاس بھی کسی کو ہونا چاہیے، تو کون ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں، کفار کی نظر، اور پورے کفار کی نظر یہ تھی کہ شمع کو بجھا دو، سارے کے سارے لوگ ہمارے جال میں آ جائیں گے، سارے کے سارے لوگ اندھیرے میں ہو جائیں گے، یہ چراغ بجھا دو۔ اور سارے کفار کی کوشش اور جد و جہد اسی پہاڑی پہ بنے ہوئے اس جھوپڑی پہ تھی کہ اس جھوپڑی والے کو ختم کر دو، انہیں ختم کرنا آسان ہو جائے گا، تھی کہ نہیں تھی؟ اور آج بھی یہی ہے کہ نبی سے تمہارا رشتہ کاٹ دیا جائے، پھر تم مارے پھرو، پھر دنیا میں لوگ بھلے اپنے منہ امام بنتے پھریں، امام بنتے اور بناتے پھر رہے ہیں، نبی سے رشتہ کاٹ دیا تو تمہیں گمراہ کرنا بھی تمہیں کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ اس نبی نے فرمایا تھا مجھ سے رشتہ توڑو گے، میری احادیث سے توڑو گے، میرے قرآن سے توڑو گے، تو پھر شیطان تمہیں اچک لے گا اور تم اس کی راہوں پہ چلنے لگو گے۔ آج وہی ہوا ہے۔ المہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت یہ ہوا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا؟ سچویشن یہ ہے، حالات یہ ہیں کہ نبی کی جان بھی خطرے میں ہے، 313 صحابہ اور ہزاروں کا مجمع، اور وہ بھی گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر اس کے سوار، کیسے ہوگا؟ نہت تھے صحابہ کرام۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ ہوئی کہ ہم میں کوئی بھی تیار نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لے، لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ ابو بکر نے اپنی تلوار نکالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ابو بکر زندہ ہے، نبی تک پہنچنا تو درکنار، نبی کو کوئی زخم بھی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس وقت جب سب کی ہمتیں پست ہو چکی تھیں، تنے تنہا ابو بکر نے تلوار تھام کر اس مدینے والے کی جھوپڑی کے دروازے پر دروانی کی تھی۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ کہنے لگے واللہ فہو اشجعنا، وہی سب ہم میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اخذته قریش، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے چند اوباشوں نے پکڑا ہوا ہے، قریش کے چند بدماشوں نے مکے کی گلی میں پکڑا ہوا ہے۔ ھذا یجباہ وھذا یتلتلہ، یہ ادھر دھکے دے رہا ہے، کوئی ادھر دھکے دے رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہمارے نبی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ اور اس کا پھل مکے کی گلیوں میں ہمارے نبی کو یہ مل رہا تھا، کوئی ادھر دھکے دے رہا ہے، کوئی ادھر دھکے دے رہا ہے، کوئی پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہم یقولون
اور وہ کہتے تھے انت الذی جعلت الالہۃ الہا واحدا، تو ہی ہے نا جس نے تمام معبودوں سے رشتہ توڑوا کر ایک معبود کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو ایک معبود کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، تو ہی ہے۔ قال علی فواللہ ما دنا احدنا منا الا ابو بکر، کہتے ہیں واللہ کی قسم ہم سارے کے سارے نبی کو یہ دھکا دینے والوں کو دیکھ رہے تھے، نبی کی پریشانی دیکھ رہے تھے، نبی کی مصیبت دیکھ رہے تھے، لیکن ہمیں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم ان اوباشوں سے جا کر کے ٹکرائیں، ان اوباشوں کو نبی سے چھڑائیں۔ لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق میدان میں کودے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو دھکا دینا شروع کیا، مارنا شروع کیا، اور کہنے لگے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ارے دشمنوں کیا تم ایسے اس کو مار رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جو میرا معبود اللہ ہے۔ حضرت علی نے جب یہ واقعہ بیان کیا آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بتلاؤ میرے ساتھیوں، ابو بکر سے بڑھ کر کے بہادر اور شجاع اور کون ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے یہ بتلاؤ کیا فرعون کے جو آل اولاد تھے اور اس زمانے میں جو فرعون کے گھر والوں میں جو مومن اور مومنات تھے، کیا وہ زیادہ افضل ہیں یا ابو بکر زیادہ افضل ہیں؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ کہنے لگے اللہ کی قسم ابو بکر کی یہ ایک گھڑی آل فرعون کے ان مومنوں کی 1000 گھڑیوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل فرعون کے جو گھر والے تھے اور ایمان لائے تھے، انہوں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، لیکن ابو بکر نے اپنے ایمان کو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا۔ تو ابو بکر کا ایک گھڑی کا ایمان ان لوگوں کی 1000 گھڑیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ سألت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے سخت ترین وہ گھڑی بتلاؤ جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالی ہو، سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑی اذیت جو مشرکین نے نبی کو دی ہے، ذرا وہ گھڑی بتلاؤ، وہ کون سی گھڑی ہے؟ کہنے لگے کہ رأیت عقبہ بن ابی معیط، کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ بن معیط کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر مصروف تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ میں نے عقبہ ابن ابی معیط کو دیکھا، وہ مردود آیا اور اس نے اللہ کے حبیب کے گلے میں اپنی چادر ڈالی اور اس کو اینٹھنا شروع کیا، اینٹھن سخت سے سخت ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ہم سب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر نکل گئی، آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور آپ کی سانس رک گئی۔ ہم میں کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ہم جا کر اپنے نبی کی حفاظت کریں، اپنے نبی کو بچائیں، لیکن ہم نے دیکھا ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے آئے اور لوگوں کے اوپر پل پڑے اور کہنے لگے ظالمو، اس نبی کو تم مارتے ہو، اس نبی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، اے مردود ملعون، اس نبی کو مارنا چاہتا ہے جو نبی یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے